اور آپ سے پوچھتا ہوں، اس وقت سب درد بھری باتیں ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ ابھی مفتی صاحب جہیز کے اوپر خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. آپ سے پوچھتا ہوں، ان مسائل کا حل کس کے ہاتھ میں جوانوں؟ وہ ایک بوڑھے باپ کی داستان سنا رہے تھے. میں کہتا ہوں اگر بیٹا اڑ جائے کہ میں نے کوئی کیش نہیں لینا، تو کس باپ میں ہمت ہے کہ وہ اپنے سمدھیانے سے کیش طلب کرے؟ نوجوان کہیں میں جوان ہوں اور محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. ارے جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو، جب جلسوں میں یہ پڑھتے ہو کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو جب نبی دینے والا ہے تو اپنے ہونے والے سسر سے کیش کی بھیک کیسے مانگتے ہو؟ اس کا مطلب عقیدے میں کہیں نہ کہیں کمزور ہو گئے ہو. اور پھر کہتے ہو وہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی. بیٹیاں کیوں بھاگ رہی ہے؟ میں بھاگنے والی بیٹیوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں. یہ ظالمانہ رسومات ہماری بیٹیوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کر رہی ہے. بچیاں پورے ہندوستان میں جو مذہب اسلام باز بچیاں چھوڑ کر مرتد ہو رہی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں ان ظالم رسومات کا عمل دخل ہے. میں اگر علماء سے گزارش کرتا ہوں، میں ان کا بہت چھوٹا ہوں لیکن ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر ان رسومات کو ختم کرنا ہے تو ہم بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. قوم کو سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے اعلان کر دو جس میں کیش مانگا جائے گا، ہم وہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. اگر ہم نکاح پڑھانا بند کر دے، انہیں اپنی اوقات پتہ چل جائے گی کہ کتنے یہ عزت دار ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم ہی میں کچھ لوگ ہیں جو ضمیر فروشی کرتے ہیں. اگر ہم لوگ امام حسین کی طرح ڈٹ جائیں تو وقت کے یزید کو اب بھی اپنی گردن جھکانا پڑے. یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یزید ایک نظریے کا نام ہے. یزید اور حسین بھی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسینیت بھی مکمل نظریے کا نام ہے. اور دونوں نظریے کیا ہیں؟ خود کے نفس پر شریعت کا سودا کرنے کو یزیدیت کہتے ہیں، اور جان لٹا کر کے دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں. آؤ آؤ اے بنگال کے سنی جوانوں، آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں جیسے اس کنیز نے لیا تھا. آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو، یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں، میں جہیز مانگ رہا ہوں، تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہے تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے کیونکہ ان کو باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، ان کو ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. ہماری بعض بچیاں ٹرین کی پٹریوں پہ کٹ رہی ہے، ہماری بعض بچیاں چپکے سے زہر کھا کر کے مر رہی ہے، ہماری بعض بچیاں اللہ اکبر کنویں میں چھلانگ لگا کر کے مر رہی ہے. اب سنیو، کہاں گیا تمہارا عشق رسول جب کوئی بیٹی رشتہ نہ آنے کی بنیاد پر چپکے سے زہر کھا کے مرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سوچا، کبھی غور کیا جب کوئی بیٹی ٹرین کی پٹریوں پہ کٹتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بیٹی کسی دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاتی ہوگی باپ کی آبرو کو بچانے کے لیے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور اس سے بڑی بات، بیٹیوں کی خودکشی پر رسول اللہ کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف جب وہ کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوگی، تو اس وقت تمہارے اور میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟
طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کو اتنے دکھ نہیں دیتے